کامران حنیف صاحب انہیں کہتے ہیں اور یہ ایجوکیشن اینڈ ٹیکنالوجی کنسلٹنٹ ہے, اوورسیز پاکستانی ہے, یو کے سے ان کا تعلق ہے انہیں پاکستان میں, اور آج کے شو میں ہم ویلکم کہتے ہیں. السلام علیکم سر. شکریہ سوہا. How are you sir? I'm good, thank you. Very good morning, welcome to the show. سر آپ مجھے بتائیے گا کہ being a overseas پاکستانی ہمیں کمپیریٹیولی دیکھنا پڑے گا کہ وہاں پر پریکاشنری میئر سے کس طرح سے انہوں نے کیٹل کرنا ہوتا ہے, اور یہاں پر ہم اسے کریٹیکلی لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے. آپ اس کمپیریزن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ شکریہ سوہا, آپ نے انوائٹ کیا مجھے اس پروگرام میں. میرے خیال میں بہت زیادہ ایک فیئر پھیل چکا ہے اس کا, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اسے ہیومن سے ہیومن ٹرانسمٹ کرنا بہت آسان ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ عوام کو حقائق سے آگاہ ہونا چاہیے. کچھ فیکٹس اینڈ فگرز جو ہیں وہ میں بتانا چاہتا ہوں پبلک کو کہ اگر پاکستان میں یہ تھوڑا ایک سوشل تبو بھی ہے کہ اگر ہمیں کوئی ایسی ڈیزیز لگ گئی ہے تو ہمارے جو ارد گرد لوگ ہیں, فرینڈز, فیملی ہیں, وہ شاید مجھے بالکل آئسولیٹ کر دیں گے. میں ایک ایموشنل سپورٹ ہے, they might miss that. بالکل ہاں, تھوڑا سا یہ ہے کہ ایک سوشل تبو ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایسی ڈیزیز لگ جاتی ہے تو آپ اپنے آپ کو بڑا ایک آئسولیٹڈ فیل کریں گے. میرے خیال میں اس آئسولیشن کو یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ پریکاشن ہے, ہم اس آئسولیشن کو تنہائی کہہ رہے ہیں. ایگزیکٹلی, مطلب کم آن. لیکن یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اسے نیگیٹو وے میں لے سکتے ہیں کہ اگر میں اپنی یہ ڈیزیز جو ہے اسے ڈسکلوز کرتا ہوں تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, I will be isolated. یہ ایک فیئر بھی ہے, صحیح کہہ رہے ہیں. یہ چیز بہت ضروری ہے کہ اگر ہمارے ابھی اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے کیسز بہت کم ہیں, لیکن ممکن ہے کہ یہ کیسز بہت زیادہ ہوں جو لوگ ابھی گھروں میں ہیں, ان کو انفیکٹ ہو چکے ہیں. ابھی تک ہمیں we are always late, یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے. تو ممکن ہے کہ بہت سارے کیسز ہیں جو ابھی تک ڈسکلوز نہیں ہو پا رہے, صحیح جگہ تک پہنچ نہیں پا رہے, ٹیسٹ نہیں ہو پا رہا, ڈائگنوز نہیں ہو پا رہے. تو ہمیں خاص طور پہ اس چیز کو جاننا ہے کہ کیا کیسز زیادہ ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ انفیکٹ ہو جاتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ پینک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. So this is just a flu, مطلب ایک فلو ہے, ریکوری ہو سکتی ہے انیشیل سٹیجز پر. میں یہی آپ کو تھوڑا فیکٹس اینڈ فگرز بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ اس کا جو مورٹیلٹی ریٹ ہے, اموات کا جو شرح ہے, اگر 100 بندوں کو یہ ہوتا ہے تو کرنٹ جو سٹیٹسٹکس اویلیبل ہیں اس کے مطابق جو ینگ ہیں, ینگ پاپولیشن ہے, اس کا مورٹیلٹی ریٹ لیس دین 1% ہے. جبکہ جو ایلڈرلی لوگ ہیں, جو آلریڈی جن کا امیون سسٹم, جو قوت مدافعت جو ہے وہ آلریڈی جن کی کمپرومائزڈ ہے, ان میں یہ شرح 2% ہے. ٹھیک ہے, اگر 100 لوگوں کو یہ ہوتا ہے تو 98 لوگ اسے ریکور کر جاتے ہیں. 2 لوگ جو ہیں ان میں سے وہ لوگ ہیں جن کی قوت مدافعت کمزور ہو چکی ہے. یہی پوائنٹ ہے جس کا امیونٹی لیول اتنا نہیں ہے کہ وہ اس وائرس سے لڑ سکے یا اس کا جسم اس کو بیئر کر سکے. اور ایک بہت امپورٹنٹ سٹیٹسٹکس جو ہیں وہ ہمیں جاننا ضروری ہے کہ جو نارمل سیزنل فلو ہے, 4 لاکھ اموات جو ہیں سالانہ ہو رہی ہیں, جس کا مورٹیلٹی ریٹ بھی لیس دین 1% ہے, بیسڈ آن دا سیزنل فلو. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں اس چیز کرونا وائرس سے وری کرنا چاہیے اور اسے پریکاشنری میئرز لینی چاہیے. the amount of loss that we are having, economic loss جتنا ہو رہا ہے اس کی وجہ سے, موبلٹی جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے. مطلب آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتے, لوگوں کو نہیں مل سکتے, ریسٹورنٹس میں نہیں جا سکتے, اسکولوں میں نہیں جا سکتے. تو یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے پریکاشنری میئرز لینا ہمیشہ آپ کو پڑیں گی. لیکن اگر آپ انفیکٹ ہو جاتے ہیں تو اس میں پینک نہیں کرنا. آپ نے صرف پانی پیئیں, ہینڈ واش کریں, آپ جتنا زیادہ ہو سکتا ہے ایوری 10 منٹس ہینڈ سینیٹائزر اگر رکھیں. کامران صاحب آپ مجھے بتائے گا کہ ایجوکیشن کی بات کی جائے یا ٹیکنالوجی کنسلٹیشن کی بات کی جائے تو آج کل یہ ورک فرام ہوم کا جو ایک کانسیپٹ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے فار دا ٹائم بینگ, اور ہمیں اس کی ضرورت بھی ہے. اس پر کیا سجیسٹ کریں گے آپ؟ بالکل, آئی تھنک کہ اس سے بہتر اپرچونٹی اور کوئی بھی نہیں ہے کہ ہم ورک فرام ہوم کو زیادہ سے زیادہ اسے پروموٹ کر سکیں. مطلب گھر میں رہ کے ہم جتنا زیادہ, کیونکہ اٹس مور ریسورسفل. اگر آپ ایک بزنس رن کر رہے ہیں تو اس بزنس میں آپ رینٹ پے کرتے ہیں, بجلی کے بل پے کرتے ہیں, بہت سارے ایکسپینسز ایسے ہیں
کہ جو اگر آپ گھر میں بیٹھ کے کام کریں آپ کی ٹرانسپورٹیشن بچتی ہے, آپ کا آفس کا جو ڈیسک سپیس ہے اس کی کاسٹ کتنی آتی ہے, آپ کو آفس کی کاسٹ کتنی آتی ہے, بجلی کے بلوں کی کاسٹ کتنی زیادہ ہے. لیکن اگر وہی چیز آپ گھر میں بیٹھ کے کریں تو شاید آپ بہت زیادہ کاسٹ جو ہے اس کی سیو کر سکتے ہیں گھر میں رہ کے کام کر کے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں, بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جو گھر میں بیٹھ کے نہیں کیے جا سکتے. فار ایگزامپل ہم خبریں گھر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے. فار ایگزامپل میں یہ دیکھیے پوائنٹ ہے نا, میں تو کل سے یہ سوچ رہی تھی, کل ہمارے نا سی ای او ہمارے میک اپ روم میں آئے اور کہتے کہ مجھے آج یہ انسٹرکشنز آ گئی ہیں پورے آفس کے لیے کہ 5 بندے پورے ادارے میں کام کریں گے, ایک میک اپ آرٹسٹ, ایک نیوز کاسٹر, ایک ڈائریکٹر نیوز, ایک پروڈیوسر اور ایک آپ کا سی ای او, اور باقی سب کو چھٹی. ایک اینکر 6 گھنٹے کی 8 گھنٹے کی شفٹ کرے گی. تو میں تو حیران ہوگی کہ ہم کیسے گھر سے کام کریں گے. نہیں, یہ بالکل ٹھیک ہے. مطلب آپ اسے اسیسمنٹ کریں, امپیکٹ اسیسمنٹ کریں پوری آرگنائزیشن کی کہ کون کون سے رولز ایسے ہیں جو گھر سے کام کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ٹاپ ٹو باٹم, اور کون سے رولز ایسے ہیں جنہیں آنا ہے, اور جن لوگوں کو آنا ہے آفس میں, انٹریکشن ریکوائرڈ ہے, ان کے لیے آپ ایکسٹرا پریکاشنری میئرز کی ارینجمنٹس کریں. تو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میرا میسج آڈینس کو یہی ہے کہ آپ ڈرے نہیں. اگر آپ کنٹریکٹ ہو بھی جاتے ہیں کرونا وائرس سے تو آپ اس چیز کو شیئر کریں, بتائیں, مطلب آپ لے کے جائیں, کیونکہ یہ ایک فلو ہے اور آپ ضروری نہیں ہے کہ اسے ماری جائیں گے. اس سے آپ بچنے کے چانس بہت زیادہ ہیں, مرنے کے چانس بہت کم ہیں, 1% سے 2% ہیں, اور اس سے زیادہ مرنے کے چانس اور بڑی چیزیں ہیں جس سے آپ مرنے کے چانس زیادہ ہیں. ضروری نہیں ہے کہ کرونا وائرس سے آپ کو کچھ ہو. تو آپ پلیز آپ شیئر کریں, آپ اگر کچھ آپ کو ہوتا ہے تو